الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج ثم هي خداج غير تام ثلاثا. قلت يا أبا هريرة كيف أصنع إذا كنت مع الإمام وهو يجهر بالقراءة؟ قال ويلك يا فارسي اقرأ بها في نفسك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے کوئی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی وہ نماز ناقص ہے اور ناتمام ہے. میں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جب امام کے ساتھ ہوں اور امام قرات بلند آواز سے کر رہا ہو تو میں کیا کروں؟ فرمایا افسوس ہو اے فارسی اس کو دل میں پڑھا کر. جز القراء صفحہ نمبر 20/8 میں یہ حدیث موجود ہے. حاضرین، الحمدللہ آپ جانتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں گزشتہ 4 دروس سے ہم لوگ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، جمعرات کے دن کو چھوڑ کر. آخری بات جو آپ کے سامنے کی گئی تھی وہی کہ 4 دلائل، 4 چیزیں جو ہمارے مسلمان ساتھی سورہ فاتحہ نہ پڑھنے کے سلسلے میں پیش کرتے ہیں، ان 4 دلائل کا میں نے احادیث کی روشنی میں جواب آپ کے سامنے پیش کیا. 4 دلائل کا غالباً آپ لوگوں کو انشاءاللہ وہ جواب یاد رہے گا. چلیے کچھ باتیں سورہ فاتحہ کے تعلق سے اور مزید ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کن کن لوگوں نے پڑھا ہے. سورہ فاتحہ کے بارے میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنے کے سلسلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ امام احمد اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے امام، اور حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 خلفاء اور 4 ائمہ، اور جن کو سب سے بڑا تسلیم کرتے ہیں دستگیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ سارے علماء کرام سورہ فاتحہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کچھ باتیں ہم لوگ دیکھ لیں گے. اب تو آپ حدیثیں سن چکے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی آپ نے سنا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنا، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ نے سنا. 3 حدیثیں آپ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں سنی ہے کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناتمام ہے، اس کی نماز مکمل نہیں ہے، اس کی نماز ایسی ہے گویا کہ ایک آدمی کا ہاتھ نہیں ہے. ہاتھ تو ہے لیکن جذام کی بیماری کی وجہ سے، جذام کی بیماری آتی ہے نا، بیماری میں کیا ہوتا ہے، آدمی کی انگلیاں جھڑ جاتے ہیں، ہاتھ جھڑ جاتا ہے، تو اس طریقے سے اس کی نماز بھی نامکمل ہے. ایسی تمام احادیث میں کہا گیا ہے سورہ فاتحہ کے بارے میں. حدیثیں بالکل صریح، بالکل صاف ہیں، بالکل صاف حدیثیں ہیں. صحیح بخاری کی حدیثیں ہوتا ہے کہ یہ حدیثیں بھی ہم نے بنا لی ہیں اگر آپ کہتے ہیں تو. چلیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس سے پہلے صحابہ کرام کی کچھ دلائل دیکھ لیں گے کہ حضرت عمر فاروق، سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چلیے سب سے پہلے اثر، ایک کتاب نام ہے قال الشافعی قراءۃ الفاتحہ واجبۃ فی کل رکعۃ فإن ترکها فی رکعۃ بطلت صلاته. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اس میں امام ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل ہے. غور سے سنیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سورہ فاتحہ کی قرات ہر رکعت میں واجب ہے. قراءۃ الفاتحہ واجبۃ فی کل رکعۃ، ہر رکعت میں واجب ہے. فإن ترکها فی رکعۃ بطلت صلاته، اگر ایک رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کسی نے چھوڑ دیا تو اس کی نماز باطل ہو گئی. بطلت صلاته. قال الشیخ ابو حامد الاسفرانی وهذا القول مجمع علیہ بین الصحابہ وقال به ابو بکر وعمر وعلی ابن مسعود. اس کو حضرت ابو بکر نے کہا ہے اور حضرت عمر نے کہا ہے اور علی اور ابن مسعود نے کہا ہے. حضرت علی نے بھی کہا ہے اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہے. اتنی باتیں تفسیر کبیر صفحہ نمبر 216 مطبع البہیہ بر المصریہ، مصر کی چھپی ہوئی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 216 میں یہ بات آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی. تفسیر کبیر میں بات کیا ہے؟ قال الشافعی، امام شافعی کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بھی، حضرت عمر نے بھی، حضرت علی نے بھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ان 3 بڑے بڑے صحابہ کرام نے کہا ہے کہ قراءۃ الفاتحہ
فاتحہ کی قرأت ہر رکعت میں واجب ہے، ایک رکعت میں بھی اگر چھوٹ جاتی ہے تو نماز، بولیے نماز، ذرا زور سے بولیں، آپ کی نماز شاید باطل نہیں ہوتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، ایک رکعت میں بھی اگر چھوڑتے ہیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ اس سے زیادہ دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ امام شافعی بھی کہتے ہیں اور 3 علماء، ایک صحابی چھوٹ گئے خلفائے راشدین میں سے، ایک چھوٹ گئے، کون ہے وہ؟ حضرت عثمان۔ اور اوپر چلیں حضرت عثمان کیا کہتے ہیں، یہ بھی جو ہے تفسیر مظہری، اس کے اندر جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 18 اس میں لکھا ہوا ہے، اور اثر یہ بھی ہے، اثر بولے تو حدیث کو بولتے ہیں۔ قال الشافعی یجب علیہ قراءۃ الفاتحہ، یجب علیہ یعنی المقتدی، امام شافعی کہتے ہیں مقتدی پر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس لیے کہ امام کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، امام کا تو مسئلہ نہیں، امام تو پڑھے گا ہی۔ رہی بات مقتدی کی، مقتدی پر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، قراءۃ الفاتحہ کل امام، امام کی طرح، والمنفرد اور اکیلا آدمی نماز پڑھا تو بھی پڑھنا ضروری، چاہے امام کے ساتھ پڑھے چاہے اکیلا پڑھے۔ قال البغوی قضا رویہ عن عمر و عثمان و علی وابن مسعود وابن عباس، اسی طریقے سے روایت کیا گیا ہے حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے۔ معلوم یہ ہوا چاروں جو خلفائے راشدین تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ چاروں کے چاروں بھی سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے، ان چاروں کے پاس بھی سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، واجب سے نیچے کا درجہ نہیں ہے اسلام کے اندر، سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ یہاں تو امام شافعی یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی، ان کے پاس تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنے والے آدمی کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہاں تک تو آپ کو الحمدللہ ایک امام کی اور 4 صحابہ کی دلیل ملی، چاروں صحابہ کی اور ایک امام۔ ایک امام کون ہے؟ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین علیہ۔ چلے اور دیکھتے ہیں کہ باقی امام کیا کہتے ہیں سورہ فاتحہ کے بارے میں۔ قد اتفق ثلاثة من الأئمة على أن قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة فرض، بحيث لو تركها المصلي عامدا في ركعة من الركعات بطلت الصلاة، لا فرق في ذلك بين أن تكون الصلاة مفروضة أو غير مفروضة۔ کہتے ہیں عمدۃ القاری شروع صحیح بخاری، صحیح بخاری کی ایک شرح اس کا نام ہے عمدۃ القاری، اس کے اندر صحیح بخاری میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 پر 4، تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 پر 5، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 پر 2، 3 کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی۔ اور ایک مرتبہ سن لیں حوالے اچھی طریقے سے کہ عمدۃ القاری ایک کتاب نام ہے، صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60 پر 4 میں یہ حدیث ہے، تفسیر خازن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 20 پر 5 میں، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 40 پر 2 میں یہ حدیث، یہ بات موجود ہے، یہ کامنٹری موجود۔ کیا کامنٹری ہے؟ اتفق ثلاثۃ من الائمہ، تینوں امام اس بات پر متفق ہیں، تینوں امام اس بات پر متفق ہیں۔ تینوں امام کون کون ہیں؟ امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ علیہ مجمعین۔ تو 3 امام یہاں مل گئے، 3 امام یہاں مل گئے، کون سی بات پر متفق ہیں وہ بھی سن لے غور سے۔ اتفق ثلاثة من الائمہ على ان قراءة الفاتحة في جميع رکعات الصلاة، رکعات الصلاة یعنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے۔ پہلے واجب کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں فرض کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے بھی بڑا لفظ۔ احناف کے پاس ڈگریز ہیں، سب سے بڑا فرض، اس کے بعد میں واجب، اس کے بعد میں دوسرے درجات ہیں احناف کے پاس، تو انہی کا اگر لے لیں ہم تو بھی یہاں فرض ہے، سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھنا فرض ہے۔ اتنی تو بات مان، اور ذرا لمبی نماز ہے، لمبی قرأت ہے، اس میں ایک بات یہ کہی گئی بطلت الصلاۃ، نماز باطل ہو جائے گی، لا فرق فی ذلک بین ان تکون الصلاۃ مفروضہ اور غیر مفروضہ، چاہے نماز فرض رہے چاہے غیر فرض رہے، ہر رکعت میں ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہو گئی۔ ایک امام چھوٹ گئے، کون ہے وہ؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔ ذرا دیکھیں ایک بات اس سے پہلے میں یہ کہہ دیتا ہوں، جتنے بھی امام گزرے ان کی عمروں کے حساب سے ان کے اقوال بدلتے رہے، عمر کے حساب سے۔ جیسے پہلے عمر میں ایک امام نے ایک بات کہی، بعد میں عمر گزرنے کے لحاظ سے علم حاصل ہونے کے بعد وہی امام نے ایک دوسری بات کہی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں ذرا غور سے سنیں۔ لی ابی حنیفہ و محمد قولان، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد، امام ابو حنیفہ کے شاگرد، ان کی طرف سے 2 قول آئے۔ پہلا قول یہ ہے لا تسن ھذا، کہ یہ مأموم پر، جو امام کے پیچھے جو آدمی کھڑا ہوتا ہے اس کے لیے پڑھنا مسنون نہیں ہے۔ پہلا قول ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد کی بات اللہ کے واسطے آپ ذرا غور سے سنیں، اس کے بعد بتاؤں گا کہ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کا حوالہ انشاءاللہ میں دوں گا کہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ غیث الغمام حاشیۃ امام الکلام صفحہ نمبر 150 پر 6، اس کتاب کے اندر انشاءاللہ یہ بات آپ کو مل جائے گی۔
इंशाल्लाह हर एक का हवाला हमारे पास मौजूद है। क्या कहते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह? पहले तो इन्होंने कहा सूरह फातिहा पढ़ना मसनून नहीं है, बाद में अल्फाज सुने, अदखलहु मुहम्मद फी तसानीफिहिल कदीमा, इमाम मोहम्मद ने इसको पुराने तसानीफ में शामिल किया है। उसके बाद में वंतरशतिस नुसुख वन व इंतशरतिन नुसुख इलल अतराफ, और फैल गए यही नुस्खे पूरे दुनिया में कि मसनून नहीं है बोलकर। उसके बाद में वसानी हुमा, और दूसरा कौल उनका इस्तिहसानुहा अला सबीलिल इहतियात, कि पढ़ लेना बेहतर है। इमाम अबू हनीफा कहते हैं दूसरा कौल है उनका, ये पढ़ लेना बेहतर है। क्यों बेहतर है? गौर से सुने। वो आदमी कराहतिहा इंदल मुखालफत लिल हदीस अल मरफू, ताकि हदीस मरफू जो आई है कहीं उससे मुखालफत ना हो। इमाम अबू हनीफा जो कहते हैं कि पढ़ लेना बेहतर है, इसलिए ताकि जो सही हदीस आपके सामने आई है उस हदीस की मुखालफत ना हो, इसलिए इमाम अबू हनीफा भी कहते हैं कि पढ़ लेना चाहिए। वाजिब नहीं कहा इन्होंने, फर्ज भी नहीं कहा, लेकिन पढ़ लेना बेहतर है नहीं पढ़ने से, पढ़ लेना बेहतर है नहीं पढ़ने से। ये इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि अजमईन का कौल है। चारों इमाम, चारों सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, चारों के पास एक इमाम को छोड़कर, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैहि को छोड़कर चारों के पास पढ़ना, यानी 7 के पास पढ़ना फर्ज है, इनके पास पढ़ लेना बेहतर है। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि क्या कहते हैं सूरह फातिहा पढ़ने के बारे में? ये कहां लिखा हुआ है? गुनियतुत तालिबीन सफ़ा नंबर 50 पर 3 एक किताब है गुनियतुत तालिबीन बोलकर, ये इन्हीं की लिखी हुई किताब है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैहि। इनको ये लोग अल्लाह के बाद रसूल से बढ़कर इनका दर्जा है बिलाल वालों के पास, अल्लाह के बाद रसूल से बढ़कर दर्जा है इनका। आप देखेंगे एक चैनल आता है टीवी के अंदर, बजाय इसके कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक़वाल और अहादीस पेश किए जाएं, उसमें इनके अक़वाल पेश आते हैं। शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने फरमाया है, शेख जीलानी ने फरमाया फला फला अक़वाल। इनके पास कुरान के बाद अगर किसी का दर्जा है तो इस किताब का दर्जा है गुनियतुत तालिबीन का, उनकी किताब में लिखा हुआ है। हमारी किताब में लिखा होता तो कोई दूसरी बात होती, हदीस तुमने बना लिया है, अहले हदीस हदीस लिख लेते हैं, सब कुछ बोल सकते हैं, तुम्हारी किताब की बात को कहां फेंकेंगे ले आकर के? जरा गौर से सुने। फ़इन्न क़िराअतहा फ़रीज़तुन, सूरह फातिहा का पढ़ना फर्ज है। फ़इन्न क़िराअतहा फ़रीज़तुन, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं फ़इन्न क़िराअतहा फ़रीज़तुन, सूरह फातिहा का पढ़ना फर्ज है। रुकनुन, सूरह फातिहा नमाज का एक रुकन है। तबतुलुस सलातु बितरकिहा, नमाज बातिल हो जाती है उसके छोड़ने से। सफ़ा नंबर 50 पर 3 खोल करके देखें, दिल्ली से जो किताब छपी हुई है उस किताब के अंदर इंशाअल्लाह आपको ये बात मिल जाएगी। मेरे भाई इतनी बातें, हदीस 3 हदीसें, 4 इमामों के अक़वाल, 4 खुलफाए राशिदीन के अक़वाल, और फिर ये अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैहि की बात, इतनी बातें आने के बावजूद भी आप अगर नहीं करते हैं तो क्यों नहीं करते हैं, इसका जवाब मुझे दीजिए। अगर नहीं पढ़ते हैं नमाज के अंदर, क्यों नहीं पढ़ते? बस ये एक जवाब आप दे दीजिए, एक ज़ईफ टूटी फूटी हदीस ही सही लाकर बता दीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ते थे बोलकर, मान लेंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अहादीस को समझकर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सल्लल्लाहु अला नबील करीम। अस्सलामु अलैकुम।